درود پاک پڑھنے سارے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی تو ہم نے پہلے کیا پڑھا ہے؟ 6 کلمے ہو گئے ہیں، ایمان کی دونوں صفتیں ہو گئی ہیں، ایسی ہے. آج ہم انشاءاللہ عز و جل نماز کا پڑھیں گے، طہارت کا بیان، آداب بیت الخلا. کیا پڑھیں گے؟ آداب بیت الخلا. اور تعلیم الاسلام کا ہم نے بنیادی عقائد چھوٹے کویسچن پڑھ لیے ہیں. آج انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، آج ہم نے یہی پڑھنا ہے. ایسے ہی ہے. چلیں طہارت کا بیان پہلے پڑھتے ہیں. وضو سے پہلے اگر استنجا کی ضرورت ہو تو پہلے استنجا کر لے. مسئلہ کہ اگر پاخانہ یا پیشاب کی حاجت ہو تو پہلے پیشاب وغیرہ کر کے طہارت کر لیں، پھر وضو مکمل کر کے نماز ادا کرے تاکہ اطمینان کے ساتھ نماز ادا ہو اور عبادت میں کوئی خلل واقع نہ ہو. لہذا پہلے آداب بیت الخلا اور استنجا کا بیان. لفظ کیا ہوتا ہے؟ لفظ استنجا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ استنجا. اب وہ کہتے ہیں کہ استنجا کا بیان یہاں پر پہلے اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر بندے کو استنجا پخانہ پیشاب آیا ہے نا، تو پخانہ پیشاب آیا ہوا ہے، وہ پہلے وضو کر کے نماز نہیں پڑھے گا. پہلے اچھی طرح سے اگر جماعت جا رہی ہے پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. ویسے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو ہے وہ 27 نمازوں کا ثواب ہے. لیکن رمضان دیکھو کتنا پیارا مہینہ اب چل رہا ہے کہ اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نفل کی جو بندہ نفلی عبادت کرتا ہے نا، وہ نفلی عبادت کا ثواب جو ہے وہ سنت کے برابر اور سنت کا فرض کے برابر، اور فرض نماز کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. کتنا؟ 70 گنا. یعنی 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. کس میں؟ رمضان المبارک میں عبادت کرنے کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ اگر 70 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے تو اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ 70 گنا گناہ بھی زیادہ ملتا ہے. تو نیکیاں زیادہ کرنی ہے، گناہ سے گریز کرنا ہے بیٹا. ہے؟ کوشش کریں گے نیکیاں جتنی زیادہ ہو سکے کریں. نیکیوں پہ کون سا پیسے لگتے ہیں؟ کہ پیسے لگتے ہیں؟ پیسے تو نہیں لگتے. کسی کے لگتے ہو تم میں سے؟ ہیں؟ نہیں؟ پکا پیسے تو نہیں نہ لگتے. تو پھر نیکیاں کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہ کرتے ہو مجھے پتہ نہیں چلتا ہے. چھپ چھپا کے کرنی چاہیے نیکی، وہی ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. آداب بیت الخلا. یہاں پر روایت بیان کر رہے ہیں، روایات ہی مختلف بیان کی ہوئی ہیں کہ استنجا کیسے کرنا ہے، کس انداز میں استنجا کیا جائے. آگے آداب بیت الخلا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم بیت الخلا میں جاؤ تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو نہ پیٹھ. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ نہ ہی قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے اور نہ ہی پیٹھ. مطلب یا اس جانب کرو یا اس جانب کرو. آپ نے دیکھا ہوگا واش روم اس طرف نہیں بنے ہوتے، نہ اس طرف منہ ہوتا ہے واش روم کا، نہ اس طرف منہ ہوتا ہے واش روم کا. واش روم کا کس طرف منہ ہوتا ہے؟ اکثر و بیشتر اس طرف ہوتا ہے. بہت کم اس طرف رکھا ہے کیونکہ اس طرف بھی پرانا قبلہ جو ہے مسلمانوں کا وہ اس طرف تھا، اسی لیے. صحیح ہے. اس ادب کی وجہ سے بھی بعض نہیں کرتے، لیکن ان دونوں میں حرج نہیں ہے. کوشش اسی طرف ہی ہے. نہیں اس طرف نہیں کرنا ہے. گندا بچہ کیا ہے؟ حضرت ابو ایوب کیا فرما رہے ہیں؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم بیت الخلا میں جاؤ تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو نہ پیٹ کرو. اب قبلہ اس طرف ہے تو نہ اس طرح منہ کرنا ہے اور نہ ہی اس طرح، جس طرح میں بیٹھا ہوں اس طرح بھی نہیں بیٹھ کے پیشاب کرنا پخانا، اور دوسری جانب مطلب گھوم کر اس طرح بھی نہیں بیٹھنا. صحیح ہے. اس طرح بیٹھنا ہے یا اس طرح بیٹھنا ہے. چلیں مطلب یہ ہے کہ نہ مشرق کی طرف منہ کرنا ہے نہ مغرب کی طرف منہ کرنا ہے، نہ ان دونوں طرف پیٹ کرنی ہے، شمال اور جنوب دونوں میں. ٹھیک ہے. آگے چلیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بول و براز کے وقت قبلہ کو منہ کرنے اور داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے اور 3 ڈھیلوں سے کم استعمال کرنے اور ہڈی گوبر لید وغیرہ کو ڈھیلوں کی جگہ استعمال کرنے سے منع فرمایا. اب یہاں پر دوسری جو روایت ہے اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بول و براز کے وقت، کس وقت؟
بولو براز کس کو کہتے ہیں؟ بول پیشاب کو کہتے ہیں، براز بڑے پیشاب کو کہتے ہیں، پخانہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لفظی جو غلطی وہ آپ کی درست ہوگی، غلطی تو نہیں ہے، یہ لفظ ہی اس طرح ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں استنجا کہا جاتا ہے ہمارے یہاں، واش روم جا رہے ہیں یہی کہا جاتا ہے نا. تو اب یہ بول و براز جو اصل لفظ ہے، بول کس کو کہتے ہیں؟ پیشاب کو، اور براز کس کو کہتے ہیں؟ بڑے پیشاب کو. کہ وقت قبلہ کو منہ کرنے اور داہنے ہاتھ سے، مطلب استنجا کس ہاتھ سے کرتے ہیں؟ گندے بچوں، کدھر سوئے ہوئے ہو؟ آنکھوں کے سامنے کتاب پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، تم کہتے ہو دائیں ہاتھ سے کرنا ہے؟ دماغ نہیں کام کر رہے. دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، اور 3 ڈیلوں سے کم استعمال کرنے. مطلب پہلے جو تھا نا، پہلے دوروں میں لوگ پانی وغیرہ جو تھا وہ ساتھ میں کم ہوتا تھا، تو اسی لیے ڈھیلے استعمال، پانی ہوتا بھی تھا پھر بھی ڈھیلے استعمال کیے جاتے. یہ سنت طریقہ بھی ہے. ڈھیلے مٹی کے ڈھیلے لے لیے، مٹی کا بنا ہوا نا، روڑے جس کو بولتے ہیں ہم پنجابی میں روڑے بولتے ہیں، پر وہ اینٹ کے روڑے ہوتے ہیں، لیکن اینٹ کے نہیں، کس کے؟ مٹی کے جو روڑے ہوتے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں. اس سے کہا گیا ہے کہ 3 وہ استعمال کریں، پھر اس کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کریں. اس کے بارے میں بڑے فوائد ہیں جو بیان کیے گئے ہیں. قصہ مختصر، آگے چلیں. اور ہڈی، گوبر، لید وغیرہ کو ڈھیلوں کی جگہ استعمال کرنے سے. اب آپ نہ ڈھیلے استعمال کریں گے اور نہ ہی آپ یہ ہڈی گوبر وغیرہ سے لینا. قصہ مختصر شارٹ فارم میں بتا دیتا ہوں، کبھی کبھار ضرورت پڑ جاتی. وہ کہتے ہیں جی نہ لید لینی ہے، گوبر لید وغیرہ کو، اور ہڈی ہو گیا، پتھر ہو گیا، ایسی نوکیلی چیز سے گریز کرنا. یہ نہ ہو کہ زخمی ہو کے بیٹھ جائے، بٹ آپ نے یہ استعمال ہی نہیں کرنا. روایت ہے وہ پڑھا دی. آگے چلیں. حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالی ابو داؤد اور ابن ماجہ، یہ دونوں کتابیں کیا ہیں؟ ابو داؤد بھی کتاب ہے اور ابن ماجہ بھی کتاب ہے. ان دونوں کے اندر ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولا کرے بیٹا، جب صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لازمی بولا کرے. صحیح ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لعنتوں سے بچو. کس سے بچو؟ 3 لعنتوں سے بچو. پہلی کون سی ہے؟ پانی میں پخانہ اور پیشاب کرنا. پہلی کون سی ہے؟ پانی اور پخانہ میں پانی میں پخانہ اور پیشاب کرنا. نمبر 2، راستے میں کرنا. مطلب سفر میں، اگر کوئی حضر میں یا کسی بھی صورت میں راستہ ہے نا، راستہ جس پر عوام الناس گزرتی ہے، اس راستے پر وہ بھی پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے. صوم، کسی سایہ میں کرنا. یہ 3 لعنتیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے. جو ایسی حرکت سے باز نہ آئے گا وہ ملعون ہے. وہ کیا ہے؟ العیاذ باللہ. 3 لعنتیں کون کون سی کا ذکر کیا گیا؟ پہلی اول پانی میں پخانہ پیشاب کرنا، شاباش. نمبر 2 راستے میں کرنا، شاباش. نمبر 3 تیسرا سائے میں کرنا. سائے میں. ان تینوں لعنتوں سے بچنا ہے، اور جو نہیں بچے وہ ملعون ہے، مطلب لعنت دیا ہوا انسان. آگے ابو داؤد میں ہی ہے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا ہے؟ عبداللہ بن مغفل، عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے غسل خانہ میں بول و براز کرنے سے منع فرمایا، اور اس جگہ سے بھی جہاں بیٹھ کر وضو کیا جائے، اور فرمایا ایسی جگہ پیشاب کرنے سے وسواس، یعنی وسوسوں کی بیماری پیدا ہوتی ہے. وسوسے نہیں آتے رہتے انسان کو، آپ فرماتے ہیں کہ اس کی بیماری پیدا ہوتی ہے. اور قضاء حاجت ہو یا استنجا کرنا ہو، پردہ ضروری ہے. جہاں سے کوئی دیکھ نہ سکے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سخت منع ہے. اور اس کے بارے میں بیماری بھی لگ جاتی ہے. اگر انسان کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے مسلسل، اس کو بیماری لگ جاتی ہے. قصہ مختصر، آج یہ جو ابھی روایت بیان کی حضرت عبداللہ بن مغفل والی، اس کے اندر کیا ذکر کیا گیا؟ غسل خانے میں ایک تو پیشاب نہیں کرنا، پیشاب خانہ. اب آپ نے دیکھا ہوگا واش روم کے اندر، ہمارے واش روم ہے نا، غسل خانہ اور بیت الخلاء کی جگہ اکٹھی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے ایسے ہی. تو اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ جہاں پر سیٹ ہے نا، جو بیت الخلاء والی جگہ ہے، وہ تھوڑی سی اوپر ہوتی ہے. کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ فرق رہے، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ اکٹھے نہیں ہیں. صحیح ہے نا؟ یہ ہوتا ہے عقل مند انسان کے لیے، جو مصری عقل والوں کو تھوڑی بہت اس بارے میں سمجھ رکھتے ہو، ورنہ وہ برابر چلا جی جاؤ. زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ وہ تھوڑا سا اوپر رکھتے ہیں تاکہ یہ رہے معلوم کہ یہ والی کس کی جگہ ہے؟
بیت الخلا کے لیے اور یہ والی غسل کے لیے جگہ ہے. غسل خانے میں پیشاب اور بول و براز نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس جگہ بھی جہاں بیٹھ کر وضو کیا جائے, مطلب وضو والی جگہ پہ بھی نہیں کرنا ہے. اور فرمایا ایسی جگہ پیشاب کرنے سے وسواس کی بیماری, وسواس کیا ہوتا ہے؟ وسوسے آنا, وسوسے اندر گھومتے رہتے ہیں نا, انسان میں خیالات آتے رہتے ہیں, تو پھر وہ آگے آگے بڑھتا رہتا ہے, تو بچنا چاہیے ایسی. اچھا جی, آگے بیان کریں جی, آبادی ہو یا جنگل, قبلہ کی جانب منہ یا پشت کرنا حرام ہے. پھر آگے وہی بات آ گئی جو پہلے سے آپ کو پہلی روایت میں بھی ذکر کی گئی ہے. آگے پھر وہی بات کی ہے, وہ کہتے نہیں نہ کدھر بھی ہو آپ, کس طرف منہ اور پیٹھ نہیں کرنی, کس طرف, قبلہ کی طرف, نہ منہ کرنا ہے اور نہ ہی پیٹھ کرنی ہے, ٹھیک ہے. آگے ننگے سر پاخانہ پیشاب کو جانا مکروہ ہے. کاغذ سے استنجا کرنا منع ہے, اگرچہ اس پر کچھ لکھا ہو یا نہ ہو, یا کسی کافر کا نام ابو جہل جیسے لکھا ہوا ہو, پھر بھی منع ہے, کیونکہ اس میں حروف کی بے ادبی ہوتی ہے. یعنی دیکھو اسلام ہمارا کتنا پیارا مذہب ہے. وہ کہتا نہیں کہ آپ نے استنجا وغیرہ کرنا ہے کاغذ وغیرہ سے نہیں کریں, جس کے اوپر اگرچہ کچھ لکھا ہے پھر بھی نہیں. آپ اگر اوپر ابو جہل کا نام لکھا, ابو جہل کافر ہے نا, تو کافر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان, یہ دشمن تھا, بہت بڑا دشمن تھا. تو یہ جو تھا یہ چاہتا تھا ابو جہل جیسے لکھا ہوا ہو, پھر بھی اس سے کیا نہیں کرنا چاہیے, پخانہ پیشاب, اس سے استنجا نہیں کرنا چاہیے, مطلب صاف صفائی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ حروف کی بے ادبی ہے. اسلام اتنا بھی خیال رکھتا ہے, اتنا پیارا مذہب ہے, اور آپ پڑھ کے راضی نہیں ہے. چلیں آگے چلیں. بیت الخلاء میں جب داخل ہو تو بایاں پاؤں پہلے اندر رکھے, اور جب بیت الخلاء سے نکلے تو دایاں پاؤں پہلے باہر نکالے. استنجا یا پاخانہ کرتے وقت باتیں کرنا منع ہے, اور کوئی شے کھانا پینا جائز نہیں, یہاں تک کہ اپنا منہ بند کر کے رکھے, تھوک وغیرہ بھی نہ ڈالے. بعد اچھے خاصے پڑھے لکھے ہوئے بھی جب بیت الخلاء جاتے ہیں تو پان سگریٹ وغیرہ منہ میں رکھ لیتے ہیں, پھر وہاں جا کر خوب مزے سے گراتے رہتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. مطلب وہ کیا بات کر رہے ہیں بچوں, کھانا بھی چاہیے, کھانا بھی نہیں پینا اور باتیں بھی نہیں کرنی, اور وہاں کوئی پانی, یہاں تک کہ تھوکنے کی بھی اجازت نہیں ہے, تھوکنا بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں کھانا. نہیں. وہ پان کی تو آگے انہوں نے اضافی بات کی. وہ کہتے نہیں بعد انہوں نے ٹارگٹ کیا بڑوں کو, انہوں نے بولا جی کہ بعض اچھے خاصے پڑھے لکھے عقل سمجھ رکھتے ہیں, شعور بھی رکھتے ہیں, پھر بھی کچھ سگریٹ لگا کے جا رہے ہوتے ہیں اور کچھ پان منہ میں رکھا ہے, وہ جا کے وہاں سے سکون سے بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں, اور آدھے کھا رہے ہیں وہاں پہ بیٹھے. کیا کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں وہاں پہ بیٹھے. تو وہاں پہ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے, کچھ بھی ایسا نہیں کرنا. جڑے کم گئے وہ کم کر کے واپسی آ جانا ہے. صحیح ہے, آگے چلیں جی. ایسے ہی جب تک وہاں بیٹھے سر نیچے کر کے رکھے, نظر بطرف آسمان کرنا بھی حرام ہے. جب بیت الخلاء جانے کی حاجت ہو تو داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھ لے. اب دیکھو یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے, نیچے بلکہ روایت آ رہی, پہلے بیت الخلاء جانے کی دعا پڑھ لے. بیت الخلاء جانے کی دعا, بیت الخلاء جانے کی دعا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس کا معنی اللہم اے اللہ, انی اعوذ بک میں تیری پناہ مانگتا ہوں, اے اللہ من الخبث والخبائث پلیدی اور شیاطین سے, پلیدی اور مطلب اللہ تعالیٰ سے. جب آپ نے بیت الخلاء جا کر نہ بولنا, پہلے بھی ہم نے پڑھ لیا نا, نہ بولنا ہے نہ بات کرنی, ایسا کچھ بھی نہیں کرنا. جب بیت الخلاء میں انٹر ہونے پاؤں کون سا رکھنا پہلے, بایاں قدم, جاتے ہوئے بایاں قدم رکھنے سے پہلے ہی کوشش کریں یہ دعا پڑھ لیں, ٹھیک ہے. لیکن واش روم جب انٹر ہو جائے تو دعا نہیں پڑھنی, کچھ بھی اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لینی ہے, ٹھیک ہے. آگے ایک اور روایت آ رہی ہے, اس لیے کہ زید بن ارقم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پاخانے جن اور شیاطین کے حاضر رہنے کی جگہ ہے, تو جب کوئی بیت الخلاء جائے تو یہ دعا پڑھ لے. جب بیت الخلاء جائے تو یہ دعا پڑھ لے. اور پچھلی جو روایت اس سے پہلے, یعنی یہ جو دعا ہے اس سے اوپر جو بسم اللہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے نا, اس کے بارے میں آتا ہے
کہ بہتر اور اچھا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھے. کیا پڑھے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور بسم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ بسم اللہ جو بندہ پڑھ کر واش روم میں جاتا ہے نا تو اس بندے اور شیاطین، آپ کو یہ روایت آئی ہے نا کہ پخانہ جب بندہ بیت الخلاء میں جاتا ہے تو بیت الخلاء کن کے رہنے کی جگہ ہے؟ جن اور شیاطین، یہ یہیں پہ رہتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بسم اللہ پڑھ کر واش روم میں انٹر ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر واش روم میں انٹر ہوتا ہے نا، اس بندے اور جنوں اور شیاطین کے بیچ بسم اللہ پردے کی صورت میں حائل ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ پردے کی صورت میں ان کے درمیان آ جاتی ہے. مطلب کوئی چیز ان کو نہیں دیکھ سکتے. اور چاہیے بھی یہ، آپ پسند کرتے ہو کہ آپ کے واش روم میں بیٹھے کوئی دیکھے آپ کو؟ پسند کرتے ہو؟ نہیں کرتے نا. تو اسی لیے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے جانا ہے. ٹھیک ہے؟ اور واش روم میں جا کر بایاں قدم جو ہے اس پر وزن دے کر بیٹھنا ہے. بائیں قدم پر وزن دے کے بیٹھنا ہے. دایاں جو قدم ہے اس کو تھوڑا سا اوپر کر کے بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور ہاتھوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہاتھ کیسے رکھنے ہیں، یہ بھی ہمیں بتایا ہے. وہ ہاتھ کیسے رکھنے ہیں یہ بھی ایسے رکھنا ہے. یہ بایاں جو ہاتھ ہے یہ ایسے رکھنا ہے اور دایاں جو ہے یہ ایسے رکھنا ہے. بایاں یہ ہے نا دونوں جیسے واش روم میں حالت میں بیٹھتے ہو. اور کوشش کرنی ہے کموڈ وغیرہ سے پرہیز کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کموڈ ہوتا ہے، سیٹ بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے واش روم میں، ہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان پہ نہیں بیٹھنا بیٹا. وہ ہوتا ہے بزرگ میں بامر مجبوری ہے اب بیٹھنا لگوانا پڑتا ہے بزرگوں کے لیے، البتہ اس پہ آپ نے نہیں بیٹھنا بیٹا. نیچے بیٹھ کے، کیونکہ اس سے بیماری بھی پھیلنے کا خدشہ ہے. کموڈ کے بارے میں پچھلے دنوں سائنس کے اندر میں نے باقاعدہ اس پہ بنایا ہے، وہ ایک پوری طویل ویڈیو. قصہ مختصر کہ واش روم میں نیچے بیٹھ کر جو ہے پخانے کی جگہ ہے، پیشاب کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے نا، اس پہ بیٹھ کر آپ نے پخانہ پیشاب کرنا ہے. چلیں آگے جی. اور بیٹھنے کا طریقہ آ گیا. کیسے بیٹھتے ہیں؟ بایاں ہاتھ ایسے اور دایاں ایسے، اور بائیں قدم پر وزن دے کر بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے؟ آگے چلیں جی. اور پھر اس کے بعد جب آپ نے دھونا ہے، خود کو پاک کرنا ہے، تو تب کیسے کرنا ہے؟ بائیں ہاتھ کی یہ والی فنگر سے، دایاں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا، دائیں ہاتھ سے پانی اڑیلنا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ والی فنگر. اور اگر اس سے کور نہیں ہو پا رہا تو اس کے ساتھ یہ والی ساتھ ملا لیں، اور اگر اس سے بھی نہیں ہو رہا تو یہ تینوں ساتھ ملا لیں. ٹھیک ہے؟ بہتر یہی ہے کہ ایک فنگر سے یہ والی سے کریں، لیکن اگر اس کے ساتھ ایسے ملا لیں تب بھی ٹھیک ہے. اور پھر اچھی طرح سے پاکی حاصل کرنے کے بعد پھر وہاں سے جب اٹھنا ہے تو فوراً ہی کپڑے اوپر کر لینے ہیں. صحیح ہے؟ پھر اس کے بعد جب بیت الخلاء سے باہر آنا ہے، فارغ ہو کر باہر آئیں تو داہنا قدم پہلے نکالیں. یہ اوپر لکھا ہوا ہے سارا. داہنا قدم باہر نکالنا ہے اور داہنا قدم نکال کر دعا پڑھنی ہے. کون سی دعا ہے بچوں؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے، اذھب عنی الاذی، جس نے اذیت کی چیز مجھ سے دور کی، وعافانی، اور مجھے عافیت بخشی، اور مجھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی منقول ہے کہ جب آپ بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو یہ بھی دعا پڑھ لیتے. مطلب یہ دو دعائیں ہیں، ان میں سے کوئی آپ ایک پڑھ لیں. الحمدللہ الذی اخرج من بطنی ما یضرنی وابقى فیہ ما ينفعنی. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے سیرے شکم سے وہ چیز نکال دی جو مجھے ضرر دیتی تھی، مطلب مجھے تکلیف دیتی تھی، جو مجھے تکلیف دیتی تھی. پیچھے آیا نا سیرے شکم یعنی پیٹ
کے اندر سے میرے ایسی چیز نکال دی جو مجھے تکلیف دیتی تھی، وَأَبْقَى فِيهِ مَا يَنْفَعُنِي، اور وہ چیز باقی رکھی جو نفع دے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ نماز کا سبق یاد ہو جائے گا. کچھ روایات ہم نے آج ذکر کی ہیں اور ساتھ میں ہم نے بیت الخلاء جانے کی دعا، بیت الخلاء میں کیسے بیٹھنا ہے اور کس انداز سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اور ساتھ میں بیت الخلاء سے باہر آنے کی 2 دعائیں ہیں، آپ ان میں سے جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ سے سننا ہے. آگے وضو کر لیں؟ نہیں بس ٹھیک ہے، وضو انشاءاللہ کل کریں گے. ٹھیک ہے، پر یہ سپیڈ لگانی پڑے گی، ایسے بات نہیں بنے گی آپ. صحیح ہے، آگے چلیں جی. تعلیم الاسلام کا سبق نکالیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا سبق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ. پہلا کویشچن، اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ آگے اب وہ تفصیلی بتا رہے ہیں. پہلے جو ہم نے بنیادی عقائد میں ذکر کیا تھا وہ بالکل شارٹ کویشچن میں بتایا تھا، ایسے ہی تھا نا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ جو تھا وہ شارٹ میں تھا. اب یہاں پر لانگ میں بیان کر رہے ہیں اچھی طرح سے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. آسمان و زمین اور ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہی ہے. چاند، سورج، ستاروں کا نکلنا ڈوبنا سب اسی کے حکم سے ہے. وہ عبادت کا مستحق ہے، دوسرا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے. وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں اور تمام جہاں اس کا محتاج ہے. وہی سب کو روزی دیتا ہے. امیری، غریبی اور عزت و ذلت سب اسی کے اختیار میں ہے. جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. آرام اور تکلیف اور موت، زندگی سب اسی کے حکم سے ہے. اس کا ہر کام حکمت ہے، بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اس کی نعمتیں اور اس کے احسان بے انتہا ہیں. وہ ہر کھلی اور چھپی چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. وہ ہر کمال و خوبی والا ہے. جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہالت اور بے حیائی وغیرہ ہر عیب سے پاک ہے، اور اس کے لیے کسی قسم کا عیب ماننا کفر ہے. اس کے لیے کسی قسم کا اب بیٹا انہوں نے سب سے پہلے بات کی، انہوں نے بولا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بنائی. انہوں نے بولا جی آسمان ہوگی، زمین ہوگی، ساری کی ساری مخلوقات کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ. آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر کتنی مخلوقات ہیں؟ دنیا کے اندر ایک تو انسان ہے نا بھائی، انسانوں کے علاوہ بھی مخلوقیں پائی جاتی ہیں پوری دنیا میں. ڈو یو نو کتنی مخلوقات ہیں؟ نہیں پتا ہے؟ 18,000. کتنی مخلوقیں ہیں؟ 18,000 مخلوقات ہیں. کتنی؟ 18,000. تمام کے تمام کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. پھر آگے بیان کر رہے ہیں جی کہ چاند، سورج، ستارے، ان کا نکلنا، ان کا ڈوبنا، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق بھی نہیں ہے. آگے بیان کیا وہ بے پرواہ ہے اور وہی سب کو روزی دیتا ہے. امیری ہو، غریبی ہو، جو کوئی عمل ہو، کسی کو عزت دینا وہ بھی اسی کے اختیار سے. کسی کو دولت دیتا ہے، کسی کو غریبی دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے. وہ اس کی مالک کی مرضی ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، جو چاہے اس کو نہ عطا کرے. آگے چلے جی. بندے کو کوئی زور تو نہیں ہے نا اللہ پہ کہ ہے منا سکتا ہے، اپیل کر سکتا ہے. دعائیں جو ہیں وہ بلاؤں کو ٹال دیتی ہیں، قسمتیں بدل دیتی ہیں دعائیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی سوائے دعا کے. دعا جو ہے وہ موت کو بھی ٹال سکتی ہے، موت کے علاوہ کوئی چیز پیچھے تو نہیں رہ گئی. آگے چلے جی. آگے بیان کرتے ہیں جی آرام اور تکلیف، موت، زندگی تمام اسی کے حکم سے ہے، اور تمام کی تمام نعمتیں، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. چاہے وہ کھلی ہوئی ہو، چھپی ہوئی چیز ہو، جہاں کہیں بھی ہو وہ جانتا ہے، تمہیں پتا ہو یا نہ ہو. بندے کی سمجھ میں اس عقل میں آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز پر قادر بھی ہے. اور پھر آگے وہ ہر کمال اور خوبی کا جاننے والا ہے. جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہالت اور بے حیائی وغیرہ ہر عیب سے پاک ہے. اس کے لیے کسی قسم کا عیب ماننا کفر ہے. کسی قسم کا عیب ماننا کفر ہے. آگے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا قرآن مجید سے. بھائی ترجمہ نہیں، میں نے آپ سے کویسچن پوچھا ہے. کویسچن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا قرآن مجید کی بے شمار آیتوں سے ثابت ہے. ان میں سے چند آیتیں یہ ہیں.
پہلی پارہ عامہ میں سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 1 قل هو اللہ احد کیا آیت ہے؟ یہ پوری صورت ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہی بیان کرتی ہے. یعنی اے پیارے رسول فرما دیجئے. اے قل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قل جب بھی آئے گا قرآن پاک کے اندر تو اس کے اندر آقا علیہ السلام کی ذات سے فرمانا مراد ہوگا. فرما دیجئے اے محبوب کہ وہ اللہ یکتا ہے. فرما دیجئے اے محبوب یکتا مطلب ایک ہے، اکیلا ہے. اور پارہ 2 میں رکوع 3 کے اندر ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کیا ہے؟ الہ واحد وَإِلَٰهُكُمْ لا الہ الا ہو. یعنی تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور پارہ 28 کے اندر بھی آتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یعنی وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو یہ تینوں جو ہیں اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر اور اللہ تعالیٰ کے ہونے پر، ایک ہونے پر ثبوت ہے. ٹھیک ہے. آگے اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور خدا ہوتے تو کیا خرابی ہوتی؟ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور خدا ہوتے تو اس دنیا میں کیا خرابی ہوتی؟ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور خدا ہوتے تو ایک کہتا میں گرمی پیدا کروں گا، دوسرا کہتا میں شاباش. گرمی کا اپوزٹ کیا ہے؟ سردی. ایک کہتا میں گرمی پیدا کروں گا، دوسرا کہتا میں سردی پیدا کروں گا. ایک کہتا میں سورج کو کس طرف سے نکالوں گا، ایک کہتا مشرق سے نکالوں. سارا کا سارا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جاتا. اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا 18ویں پارے کے اندر دوسرا رکوع ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. کیا فرمایا؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. یعنی اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو وہ ضرور تباہ ہو جاتے. یعنی اللہ کے علاوہ اگر اور خدا ہوتے تو وہ ضرور تباہ ہو جاتے. اب اسی سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی خدا نہیں ہے. یہ جو انہوں نے بتوں کو خدا بنایا ہوا ہے، بہرحال وہ تو مانتے ہی نہیں ہے. مان کے پھر انکار کرنا وہ الگ بات ہے. چلیں مانتے ہی نہیں. آگے چلیں. آگے کیا ہے نیکسٹ کویسچن. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ زمین و آسمان اور دنیا کی دوسری چیزیں، انسان، حیوان اور پہاڑ وغیرہ خود بخود بن گئے ہو؟ ایسا ہو نہیں سکتا. جواب دے رہے ہیں آگے نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ہم دیکھتے ہیں انہوں نے سمپل سادہ مثال دی ہے. انہوں نے بولا دیکھیں آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے، پینسل ہوگی، مارکر ہوگی، شارپ ہو گیا، ریز ہوگی، کتنی چھوٹی ہوتی ہے، وہ بنا کاریگر کے بن جاتی ہے. جب اتنی چھوٹی سی چیز وہ بنا کاریگر کے پاسبل نہیں ہے تو یہ اتنا بڑا نظام، اتنی بڑی کائنات، سورج، چاند، ستارے، اتنی ساری چیزیں بنا کسی کے بنائے کیسے بن گئی؟ صحیح بات کیا نہیں؟ ایسی ہے نا کہ جب چھوٹی سے چھوٹی چیز مطلب پینسل ہوگی، ریز ہوگی، شارپ ہو گیا، سمپل مثال دے رہا ہوں، بڑی والوں کی طرف گیا ہی نہیں، سمپل بات ہے. وہ کہتے ہیں جب اتنی چھوٹی سی چیز کسی کے بنائے بغیر نہیں بن سکتی تو اتنا بڑا نظام بنا کسی کے بنائے کیسے بن سکتا ہے؟ آگے سمجھ آگئی اس بات کی بھی. آگے چلیں. اگر کوئی مسلمان کہے کہ خدا کوئی چیز نہیں، زمین و آسمان وغیرہ بغیر کسی کے بنائے خود بخود بن گئے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس بندے کے لیے کیا حکم ہے؟ دائرہ اسلام سے نکل کر کافر اور مرتد ہو گیا. کافر اور مرتد کسے کہتے ہیں؟ کافر وہ ہوتا ہے جو انکار کرنے والا جس نے اسلام قبول ہی نہیں کیا، اسلام کا انکار کرنے والا، پیچھے پڑا ہوا ہے آپ لوگ. مرتد کسے کہتے ہیں؟ یہ اضافہ ہوا ہے یہاں پر مرتد کے لفظ کا، جو اسلام کو قبول کرنے کے بعد پھر کافر ہو گیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرتد. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرتد. یعنی مسلمان ہونے کے بعد پھر سے کافر ہو گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرتد. آگے چلیں جی. بعض جاہل اللہ تعالیٰ کو کچھ اور الفاظوں سے بلاتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسا لفظ بولنا ہی نہیں چاہیے. بڑھاؤ وغیرہ بہت کچھ بولتے ہیں، آگے والے میں کچھ ذکر بھی کر رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اوپر والا جیسا چاہے گا ویسا ہوگا، اوپر اللہ ہے نیچے 5 ہیں، اور یا اس طرح کہتے ہیں. تو ان تمام جملوں کے اندر کیا خرابی ہے؟ کوئی خرابی تو نہیں. وہ پوچھ رہے ہیں علماء سے کہ آیا کہ ہمیں یہ بتائیں یہ والے جو جملے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اوپر اللہ ہے، اللہ جیسا چاہے گا ویسا ہوگا، ہے
ऊपर अल्लाह है नीचे तुम हो, ऊपर अल्लाह है नीचे पंज है, ऐसे जुमले कहने के बारे में क्या हुक्म है? बेशक खराबी है, बेशक खराबी है। इन जुमलों के अंदर खराबी है, ये तमाम के तमाम गुमराही की तरफ ले जाते हैं। इन सब से परहेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट है ये इस किताब के अंदर। वो कहते नहीं बराहे करम ये जुमले बताएं, वो जुमले बताएं जो अल्लाह ताला की शयान शान बोलने चाहिए। मतलब कैसे जुमले हैं जो अल्लाह ताला की शयान शान है, अल्लाह ताला की शान में है, वो हमें बोलने चाहिए। किन जुमलों की जगह पर? अल्लाह जैसा चाहेगा वैसा होगा, ऊपर अल्लाह है नीचे तुम हो, मतलब इसी तरह के खराब जुमले बोलते हैं लोग। ऐसे तमाम जुमलों से परहेज भी करना है। और आगे जुमले बोलने किस तरह के हैं? रब्बुल इज्जत जैसा चाहेगा वैसा होगा। क्या है? रब्बुल इज्जत जैसा चाहेगा वैसा होगा। तो उसने फरमाया ना, वा तुइज़्ज़ु मन तशा वा तुज़िल्लु मन तशा, यानी जेनु चाहे इज्जत देवे, जेनु चाहे जिल्लत देवे। जिसको चाहता है उसको इज्जत देता है, जिसको चाहता है उसको रुसवा कर देता है। अब कहना क्या चाहिए? पहला जुमला क्या है? जैसा चाहेगा वैसा होगा। सेकंड जुमला के ऊपर अल्लाह है नीचे तुम हो, मतलब ऊपर अल्लाह की मदद है नीचे तुम्हारी मदद है, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? हकीकी मदद किसकी है? सिर्फ अल्लाह ताला की है। फिर तुम्हारी, पहले सहारा किसका है? अल्लाह ताला का है, फिर तुम्हारा। जुमला ये है सही, वो जुमला गलत है। आगे बातिन में अल्लाह मददगार होगा और जाहिर में पंजतन। सही है। तो ये यहां पर हमारा अल्लाह ताला के बारे में जो अकीदा था, जो इस किताब के अंदर क्वेश्चन थे, वो मुकम्मल हो गए। तो बच्चों कोशिश करेंगे इनको याद करने की। अज़्ज़ा व जल, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।